بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام کے دروس میں ہم 92 سبق نمبر پڑھ چکے اور اس میں ہم نے ٹاپک تیمم پڑھا اور اس میں تیمم کی صورتیں پڑھیں، کچھ صورتیں پڑھ لی تھیں، کچھ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی آج سبق نمبر 93 شروع کرنے والے ہیں۔ اس کا عنوان بھی تیمم ہے اور اس میں فقہی مسئلہ 671 672 673 اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 671، اگر کسی شخص کے پاس پانی ہو لیکن وقت کی تنگی کے باعث تیمم کر کے نماز پڑھنے لگے اور نماز کے دوران جو پانی اس کے پاس تھا وہ ضائع ہو جائے، چونکہ اس کا فریضہ تیمم ہو تو بعد کی نمازوں کے لیے دوبارہ تیمم کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے۔ انتہائی آسان اور سادہ مسئلہ کہ پانی تھا، وقت تنگ تھا، تیمم شروع کیا، نماز پڑھ رہا تھا، پانی ضائع ہو گیا، پھر اب دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہے۔ مسئلہ نمبر 672، اس کا ٹاپک اور عنوان تیمم ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا وقت ہو کہ وضو یا غسل کر سکے، نماز کو اس کے مستحب افعال مثلا اقامت اور قنوت کے بغیر پڑھ سکے تو ضروری ہے کہ غسل یا وضو کر لے اور اس کے مستحب افعال کے بغیر نماز پڑھے، بلکہ اگر سورہ پڑھے جتنا وقت بھی نہ بچتا ہو تو ضروری ہے کہ غسل یا وضو کرے اور بغیر سورہ کے نماز پڑھے۔ تو انتہائی آسان مسئلہ، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا وقت ہو کہ وضو یا غسل کر سکے اور نماز کو اس کے مستحب افعال مثلا اقامت قنوت کے بغیر پڑھ سکے تو ضروری ہے کہ غسل یا وضو کرے، تو یعنی ارکان مستحبہ کو چھوڑ دے اور وضو اور غسل کرے اور اس کے مستحب افعال کے لیے بغیر نماز پڑھے، بلکہ اگر سورہ پڑھنا جتنا وقت بھی نہ بچتا ہو ضروری ہے کہ غسل یا وضو کرے اور بغیر سورہ کے نماز پڑھے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آخری جملہ، ایک شخص اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ نماز کے دو قسم کے ارکان ہیں، ایک واجب ہے ایک مستحب ہے، کہ مستحب ارکان کو چھوڑ سکتا ہے اور پھر وضو اور غسل کر سکتا ہے، یا پھر غسل اور وضو کرے گا یا پھر مستحب ارکان کو نماز میں ادا کرے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے لیکن واجب ارکان کے ساتھ مستحب ارکان کو چھوڑ دے اور ساتھ وضو اور غسل کرے۔ دوسری شک کہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وضو غسل کرتے ہوئے وہ سورہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کے بغیر وہ نماز پڑھ سکے گا، تو سورہ کو چھوڑ دے اور وضو اور غسل جو ہے وہ انجام دے، اس کے بغیر نماز کو انجام دے۔ تو یہ بھی شریعت نے بڑا ایک خصوصی انعام دیا ہے مجبوری کی حالت میں۔ مسئلہ نمبر 673 تیمم ہے، اس کا ٹاپک وہ چیزیں جن پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ ابھی تک ہم صورتیں پڑھی تھیں کہ کن صورتوں میں وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کرے گا، لیکن اس مسئلے سے ہم تیمم کے وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں جن پر تیمم کرنا صحیح ہے، جن کے ساتھ صحیح ہے، جن کے ذریعے تیمم کیا جاتا ہے۔ مٹی، ریت، ٹیلے اور پتھر پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ بس 4 چیزیں یا اس جیسی چیزیں ہوں گی، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر مٹی میسر ہو تو کسی دوسری چیز پر تیمم نہ کی، اگر مٹی نہ ہو تو بہتر
بہت نرم ریت کے جسے مٹی کہا جائے یا ٹیلے پر اور ٹیلا بھی نہ ہو تو پھر روڑی یا پتھر پر تیمم کیا جائے۔ تو یہ تیمم کرنے کی چیزیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 674، اس کا ٹاپک عنوان تیمم ہے۔ چپسم اور چونے کے پتھر پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ اس گرد و غبار پر جو قالین، کپڑے اور ان جیسی دوسری چیزوں پر جم ہو جاتا ہے، اگر عرف عام میں اسے نرم خاک شمار کیا جاتا ہو تو اس پر تیمم صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں اس پر تیمم نہ کرے۔ اسی طرح احتیاط مستحب کی بنا پر اختیار کی حالت میں پکے چپسم اور چونے پر اور پکی ہوئی اینٹ اور دوسرے معدنی پتھر مثلا عقیق پر تیمم نہ کرے۔ تو دوبارہ پڑھ لیں پتھر کے یہ قسمیں۔ چپسم اور چونے کے پتھر پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ اس گرد و غبار پر جو قالین، کپڑے اور جیسی دوسری چیزوں پر جمع ہوتا ہے ان پہ بھی صحیح ہے، اگر عرف عام میں اسے نرم خاک شمار کیا جاتا ہو اس پر تیمم صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مصاب یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں اس پر تیمم نہ کرے۔ اس طرح احتیاط مستحب کی بنا پر اختیار کی حالت میں پکے چپسم اور چونے پر اور پکی ہوئی اینٹ اور دوسرے معدنی پتھر مثلا عقیق پر تیمم نہ کرے۔ احتیاط یہ کہ ان پر نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 675، اس کا ٹاپک اور عنوان تیمم ہے۔ اگر کسی شخص کو مٹی، ریت، ٹیلے یا پتھر نہ مل سکیں تو ضروری ہے کہ تر مٹی پر تیمم کرے، اور اگر تر مٹی نہ ملے تو ضروری ہے کہ قالین، دری یا لباس اور ان جیسی دوسری چیزوں کے اندر یا اوپر موجود اس مختصر سے گرد و غبار سے جو عرف میں خاک شمار ہوتا ہے تیمم کرے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی دستیاب نہ ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ تیمم کے بغیر نماز پڑھے، لیکن واجب ہے کہ بعد میں اس نماز کی قضا کرے۔ دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں، ہے تو آسان مسئلے لیکن پھر بھی جو ہے وہ توجہ دلانے کے لیے، اگر کسی شخص کو مٹی، ریت، ٹیلے یا پتھر نہ مل سکے، جو چیزیں ہم نے جن پر صحیح ہوتا ہے تیمم وہ بیان کیا وہ نہ مل سکے، ضروری ہے کہ تر مٹی پر تیمم کرے، اور اگر تر مٹی نہ ملے تو ضروری ہے کہ قالین، دری یا لباس اور ان جیسی دوسری چیزوں کے اندر یا اوپر موجود اس مختصر سی گرد و غبار سے جو عرف میں خاک شمار ہوتا ہے تیمم کرے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی دستیاب نہ ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ تیمم کے بغیر نماز پڑھے، لیکن واجب ہے کہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ تو نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، وضو کی، تیمم کی صورتیں پہ تیمم نہ ہونے کی صورت بھی آ جائے تو نماز ادا کرے ادا کی نیت سے، اور پھر قضا بھی کرے۔ 676 نمبر مسئلہ، اس کا ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہے۔ اگر کوئی شخص قالین، دری اور ان جیسی دوسری چیزوں کو جھاڑ کر مٹی مہیا کر سکتا ہے تو اس کا گرد و آلود چیز پر تیمم کرنا باطل ہے۔ اگر مٹی نکل سکتی ہے کہیں سے تو مٹی نکال کے اس کے اوپر تیمم کرے، اور اسی طرح اگر تر مٹی کو خشک کر کے اس سے سوکھی مٹی حاصل کر سکتا ہو تو تر مٹی پر تیمم کرنا ضروری ہے۔ جی مسئلہ نمبر 676 مکمل ہوا۔ مسئلہ نمبر 677 677، اس کا ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہے۔ جس شخص کے پاس پانی نہ ہو لیکن برف ہو اور راستہ پگھلا سکتا ہو، راستہ نہ اسے پگھلا سکتا ہو تو اسے پگھلا کر پانی بنانا اور اس سے وضو یا غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جس پر تیمم کرنا صحیح ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے وقت میں نماز کو قضا کرے۔
اور بہتر یہ ہے کہ برف سے وضو یا غسل کے اعضاء کو تر کرے اور وضو میں ہاتھ کی رطوبت سے سر اور پیروں کا مسح کرے، اور اگر ایسا کرنا بھی ممکن نہ ہو تو برف پر تیمم کر لے اور وقت باقی رہتے ہوئے نماز پڑھے، اور دونوں صورت میں قضا کرنا ضروری ہے۔ تو برف پگھلا کر پانی اگر بنا سکتا ہے تو وضو کرنا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جس پر تیمم کرنا صحیح ہو تو ضروری ہے کہ دوسرے وقت میں نماز کو قضا کرے۔ پڑھنا ضرور ہے قضا کی، اور بہتر یہ ہے کہ برف سے وضو یا غسل کے اعضاء کو تر کرے اور وضو میں ہاتھ کی رطوبت سے اور پیروں کا مسح کرے۔ اگر ایسا کرنا بھی ممکن نہ ہو تو برف پر تیمم کر لے، وقت باقی رہتے ہوئے نماز پڑھے۔ ہم کتنے غافل ہیں دنیا والے کہ دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی کوئی مشکل پیش آ جائے، ضرورت آ جائے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کسی صورت میں نماز نہ چھوڑو۔ مسئلہ نمبر 678، اس کا ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہے۔ اگر مٹی اور ریت کے ساتھ سوکھی گھاس کی طرح کی کوئی چیز مثلا بیج پھلیاں ملی ہوئی ہوں جس پر تیمم کرنا باطل ہو تو متعلقہ شخص اس پر تیمم نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ چیز اتنی کم ہو کہ اسے مٹی یا ریت میں نہ ہونے کے برابر سمجھا جا سکے تو اس مٹی اور ریت پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ بڑا احسن اور آرام دہ مسئلہ۔ جی مسئلہ نمبر 679، اس کا ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر تیمم کیے جا سکے اور اس کا خریدنا کسی اور طرح حاصل کرنا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ اس طرح مہیا کر لے۔ تیمم والی چیزیں کہیں سے بھی حاصل کر کے تیمم کرنا لازمی ہے۔ اگر وضو غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کی چیزیں مہیا کرنا اس کے لیے اس کے اوپر لازم اور واجب ہے، لہذا ان کو مہیا کرے۔ مسئلہ نمبر 680 ہے، اور آپ کو بارہا بتاتا ہوں، ہر سبق میں کوشش کرتا ہوں بتانے کی کہ یہ توضیح المسائل کا مسئلہ یہاں ڈسکس ہو رہا ہے اور مسئلہ 680 ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے وہ تیمم ہے۔ تیمم جن پر کیا کرنا صحیح ہے ان چیزوں کا بیان جاری ہے، ساری ہے، لہذا انہی کو عنوان سے، انہی کے ٹاپک سے ہم یہ سلسلہ وار شروع کیا ہوا ہے۔ جی تو آئیں اس متن اور ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں۔ مٹی کی دیوار پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ بس دیوار ایسی ہے جو مٹی والی ہے، اس پہ جا کے تیمم کریں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ خشک زمین یا خشک مٹی کے ہوتے ہوئے تر زمین یا تر مٹی پر تیمم نہ کیا جائے۔ مسئلہ واضح، مٹی کی دیوار پر تیمم کرنا صحیح ہے، اور تر مٹی یا تر زمین کی بجائے خشک مٹی یا خشک زمین پر تیمم کیا جائے۔ اگر تر مٹی یا تر زمین پر کیا گیا تو یہ میرے خیال میں تیمم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 681 ہے، اس کا ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہے، اور جس چیز پر انسان تیمم کرے اس کو شرعاً پاک ہونا ضروری ہے، یعنی شرعی طور پر پاک ہونا چاہیے۔ احتیاط واجب کی بنا پر عرف میں بھی پاک سمجھا جائے، یعنی کسی ایسی چیز سے آلودہ نہ ہو جو بیزاری کا سبب ہو، اور اس کے پاس کوئی ایسی پاک چیز نہ ہو
جس پر تیمم کرنا صحیح ہو تو اس پر نماز واجب نہیں، لیکن ضروری ہے کہ اس کی قضا بجا لائے، اور بہتر یہ ہے کہ وقت میں بھی نماز پڑھے، مگر یہ ہے کہ ایسے موقع پر کوئی گرد آلود قالین اور ان کی جیسی چیز تک تیمم کرنے کی نوبت آ جائے۔ اگر نجس ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے تیمم کر کے نماز پڑھے اور بعد میں قضا بھی بجا لائے۔ تو جس چیز پر انسان تیمم کرے اس کا شرعاً پاک ہونا لازمی ہے، اس مسئلے میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔